CRC ہے مطلب ریڈ کراس، CEJ اور IBA ایک تعلیمی ادارہ یونیورسٹی کراچی میں، انہوں نے مقابلہ رکھا تھا ہیومینٹیرین رپورٹنگ یعنی انسانیت کے اوپر، اور الحمدللہ پہلی پوزیشن میری آئی، اور یہ میری پہلی پوزیشن میرے لیے، میرے علاقے کے لیے، جالاون کے لیے، پورے بلوچستان کے لیے اس لائن پر آپ کیسے آئے؟ حالانکہ آپ ایک مدرسے کے فاضل ہیں، اور مدرسے کے علماء کے لیے عام طور پر لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ صرف اور صرف مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ممبر کے ذمہ دار، طویل عرصے تک جدوجہد ہے، تجربہ ہے، اور لکھنے کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے کہ جاندار سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو اس کے ججز تھے، مطلب منصف تھے، جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے جو رپورٹنگ کو، آرٹیکلز کو، اس میں مظہر عباس جیو نیوز سے ہیں، اور اسی طرح جیلانی صاحب BBC ڈان سے ہیں، اس میں دی نیوز کا نمائندہ بھی، خاتون نمائندہ شامل تھی، اور اس میں ڈان نیوز کی خاتون نمائندہ بھی اس میں شامل تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تشت میں دیکھ کر یہ آپ کو صحافت مطلب کوئی آسان چیز ہے کہ آپ اس کو نگل لیں، یا شعبہ صحافت میں کافی نقصان اٹھایا ہے، ہمیں بھی تھریٹس۔ ہماری مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لیں تشریح نیوز کا YouTube چینل، اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور فیس بک ٹویٹر پر بھی ہمیں فالو کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالواحد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں تشریح نیوز۔ ناظرین، چند روز پہلے سوشل میڈیا پہ ایک خبر عام چل رہی ہے کہ الحمدللہ خضدار کے ایک مایہ ناز صحافی مولانا عبداللہ شاہوانی صاحب نے ملکی سطح کے ایک پروگرام میں اول پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آج ہم پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور اس پروگرام میں بلکہ اس مقابلے میں جو ان کو جو کچھ نظر آیا اس پر ان سے کچھ حوالہ جانا۔ مہربانی، شکریہ حضرت، اس حوالے سے ہمیں کچھ آگاہ فرمائے کہ یہ مقابلہ کس نوعیت کا تھا، اور اس مقابلے کو منعقد کرنے والے کون کون سے ادارے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا اسلامک رائٹرز فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خضدار پریس کلب آئے اور یہاں پر ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح ہے کہ جو 3 ادارے ہیں، CRC ہے مطلب ریڈ کراس، CEJ اور IBA ایک تعلیمی ادارہ ہے بزنس کے شعبے میں، وہ یونیورسٹی کراچی میں، انہوں نے مقابلہ رکھا تھا ہیومینٹیرین رپورٹنگ یعنی انسانیت کے اوپر رپورٹنگ، تو اس حوالے سے انہوں نے مقابلہ رکھا تھا۔ دو کیٹیگریز تھے، ایک ونر تھا اور دوسرا رنر، پھر اس میں 3 شعبے تھے، علاقائی لینگویج اور اردو ایک ساتھ تھے۔ اسٹریم کی سطح پر یہ مقابلے تھے، جس میں چینلز کو بھی شامل کیا گیا تھا، ان کی رپورٹ کو، پرنٹ میڈیا کی اور فری لانس کی، تو میں نے اس میں اپلائی کی علاقائی اور اردو جو لینگویج ہے اس میں، اور الحمدللہ پہلی پوزیشن میری آئی، اور یہ میری پہلی پوزیشن میرے لیے، میرے علاقے کے لیے، جالاون کے لیے، پورے بلوچستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے جو کہا کہ خضدار کے حوالے سے کہ ہمارے خضدار کے لیے اعزاز کی بات ہے، یقیناً یہ خضدار کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ خضدار جو کہ ایک پسماندہ شہر شمار ہوتا ہے پورے پاکستان کا، اور تقریباً اس حوالے سے شاید خضدار کا پہلے کہیں نام ملکی سطح پر نہیں آیا ہو، تو آپ نے الحمدللہ خضدار کے نام کو آپ نے اجاگر کرنے کی الحمدللہ بڑی محنت کی، تو اس پر تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اس لائن پر آپ کیسے آئے؟ حالانکہ آپ ایک مدرسے کے فاضل ہیں، اور مدرسے کے علماء کے لیے عام طور پر لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ صرف اور صرف مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ممبر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا اگر وہ سرکاری ملازمت کے لائن پہ آ جائے بھی صرف اور صرف معلم القرآن اور عربی ٹیچر تک وہ موجود ہیں، تو آپ نے ایک الگ شعبہ اختیار کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس میں گزارش کرتا چلوں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ جتنے بھی جامعات ہیں ان کی آپ ترجمان دیکھیں اور ان کے سوشل میڈیا ٹیم کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے آگے ہیں۔ اس میں وفاق المدارس آپ دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام ہے، ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے، اس کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ سب سے آگے ہے۔ اسی طرح جامعہ بنوری سائٹ ہے، آپ اس کا سوشل میڈیا دیکھیں، جامعۃ الرشید ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، اس طرح دیگر دینی ادارے ہیں۔
اور سب سے بڑی خوشی کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں جمعیت علماء اسلام میں رہا ہوں اور کافی عہدوں پر رہا ہوں. پھر جمعیت علماء اسلام میں میں نے پریس سیکریٹری جو ترجمان کا شعبہ ہے اس میں میں نے کام کیا ہے، تو وہاں سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں ایسے لکھاری تھے کہ جن سے ہم متاثر ہوئے. اس میں قاضی عبدالصمد شاوانی مرحوم اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے تھے. پھر ہم کراچی میں ہوتے تھے، اس وقت بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور وہاں سے ہم نے لکھائی شروع کی. میں جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی نیوز پیپرز ہیں قومی، جس طرح ڈیلی اوصاف ہے یا کہ بلوچستان کی سطح پر روزنامہ باخبر ہے، روزنامہ مشرق ہے، یا دیگر جو اخبارات ہیں ان میں ہمارے کالم چھپتے تھے. تو یہ ایک طویل عرصے تک جدوجہد ہے، تجربہ ہے اور لکھنے کا سلسلہ ہے. جمعیت علماء اسلام کا جو ترجمان رسالہ ہے الجمعیت تقریباً 20-25 سال سے وہ چھپ رہا ہے، تو اس میں بھی میرے آرٹیکل متواتر چھپتے تھے، میں اس میں لکھتا تھا. تو یہ انہی تجربات کا نتیجہ ہے کہ اس طرف آیا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی شعبے میں جاتے ہیں تو انہماک کے ساتھ خصوصی توجہ کے ساتھ اس میں کوشش رکھتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں کامیابی ملی. اور اس میں یہ میں بتاؤں کہ جس طرح ابھی یہ ایوارڈ آیا ہے، تو یہ ایوارڈ اس وجہ سے کہ جاندار سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو اس کے ججز تھے، منصف تھے، جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے جو رپورٹنگ کو، آرٹیکلز کو، اس میں مظہر عباس جیو نیوز سے ہیں، اور اسی طرح جیلانی صاحب BBC ڈان سے ہیں. اس میں دی نیوز کا نمائندہ بھی خاتون نمائندہ شامل تھی، اور اس میں ڈان نیوز کی خاتون نمائندہ بھی اس میں شامل تھی. تو انہوں نے وسعت اللہ خان جو بڑے وسعت اللہ خان تو تقریب میں آئے تھے اور مظہر عباس آئے تھے. تو ان کے سلیکٹ اور انتخاب کے بعد یہ کامیابی ہمیں ملی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی اسی طرح کے ملکی سطح کے یا صوبائی سطح کے کسی ایسے مقابلے میں آپ نے حصہ لیا ہو؟ جی بہت سارے ہم ٹریننگز میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کا جو ابھی میں نے آل پاکستان میں وننگ جو وہ کامیابی حاصل کی، اسی طرح کا ایک یورپی یونین اور BRSP جو کہ بلوچستان کی سطح پر ایک غیر سرکاری ادارہ ہے، NGO ہے، وہ کام کر رہی ہے. انہوں نے بھی ایک مقابلہ رکھا تھا 2016 میں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ جو جتنے کام کر رہے ہیں یا جتنی ڈیولپمنٹ ہے ان کے حوالے سے انہوں نے آرٹیکل کا کہا تھا، اور پورے بلوچستان کے اس میں صحافیوں نے شرکت کی اور حصہ لیا. اور اس کے بھی ججز کوئٹہ پریس کلب کے صحافی تھے، سینئر صحافی، اور EU کے تھے، یعنی یورپی یونین ادارے سے کے نمائندے تھے. اور اس میں بھی میں نے ٹاپ کیا. جس طرح کہ یہ پاکستان میں ٹاپ کیا، ایوارڈ ملا 1 لاکھ روپے انعام. اور اسی طرح وہ یورپی یونین اور BRSP کے مدد سے، تعاون سے، جو 2016 میں مقابلہ ہوا تھا، اس میں بھی پرنٹ میڈیا میں نے پورے بلوچستان کو ٹاپ کیا. یہ میری دوسری پوزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کے خضدار کے عوام کی کامیابی ہے. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن آپ نے جس لائن کو انتخاب کیا، یعنی صحافت کو، اس میں کچھ مشکلات بھی کبھی آپ کو آئے ہیں یا نہیں؟ بلکہ جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صحافی تو ماشاءاللہ بس تیار ہمیشہ ہر مجلس کے زینت بنتے ہیں، اس حوالے سے کیا؟ نہیں، اس طرح ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تشت میں دیکھ کر یہ آپ کو صحافت کوئی آسان چیز ہے کہ آپ اس کو نگل لیں یا کھا لیں. خصوصی طور پر بلوچستان کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہاں پر خضدار نے شعبہ صحافت میں کافی نقصان اٹھایا ہے، ہمیں بھی تھریٹس آئے ہیں، مشکلات آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بس یہی ایک چیز ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو لینے والا زندگی کا وہی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی ہم اس پر یہ اپنا صحافت کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح ہم نے ماضی میں جدوجہد کی ہے، آئندہ بھی اس جدوجہد آپ سوشل میڈیا پہ بھی تقریباً الحمدللہ خضدار کی سطح پہ آپ کافی مشہور ہے لوگوں میں کہ عبداللہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ خضدار کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ پرنٹ میڈیا سے سوشل میڈیا پہ آنا تو یہ بڑا مشکل کام نہیں ہوتا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر سوشل میڈیا کو جو سب سے اچھا اور معیاری میرٹ انداز میں جو اگر استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک صحافی ہوتا ہے. دوسرے جو سوشل میڈیا پر آئے اتفاقی طور پر نہ ان کو اس کا علم ہے کہ کس طرح محتاط انداز میں رپورٹنگ کرنی ہے، اور کس طرح ایک رپورٹ کو بنانے تو اس کے چاروں طرف ہے اس کا جائزہ لینا ہے، اور اس طرح کی رپورٹنگ کی جس کو اگر دیکھنے والا پڑھنے والا ہو تو اس پر اعتماد کرے. رپورٹنگ میں یہ ہے
کہ اگر آپ کسی مسئلے پر رپورٹ بنا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ عوام کی ویوز لے لیں، ان کے انٹرویوز لے لیں، جو متعلقہ ادارہ ہے اس کے ہیڈ کا آپ انٹرویو لے لیں، تو اس میں یہ ہے کہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مطلب جس کے ہاتھ میں موبائل آیا یا سوشل میڈیا آیا ہے، وہ جو اس کا جی چاہے وہ لکھ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو صحافی کی جو رپورٹ ہے سوشل میڈیا پر، وہ اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح الیکٹرانک میڈیا تھا یا پرنٹ میڈیا تھا، سوشل میڈیا بھی وہی ہے، تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے آپ قلم کا استعمال کرتے تھے، ابھی آپ موبائل الفاظ ورڈ لکھتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں۔ خضدار کے نوجوانوں کو جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ خضدار میں اس طرح کی خوش آئندہ بات ہے، بہت سارے نوجوان ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں اور ان کو شوق بھی ہے۔ کچھ ایسے لڑکے ہیں کہ جنہوں نے شعبہ صحافت میں ڈگری حاصل کی ہے، ماس کمیونیکیشن کی ہے، ان کا بھی ہم سے رابطہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آ کر یہاں پر سیکھ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ خضدار ہے، جتنے ہمارے چینلز ہیں نیشنل لیول کے یا نیوز پیپرز ہیں، ان کی طرف سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ مطلب آپ کا اگر کریں گے تو آپ کا ذریعہ معاش ہوگا، آپ کو روزگار ملے گا۔ یہ اگر یہاں پر کوئی صحافت کرتا ہے تو شوقی انداز میں کر سکتا ہے، مطلب وہ سائڈ اپنی کوئی بزنس کرے یا کوئی دوسرا جاب وغیرہ کرے اور ساتھ میں اس شوق کو اپنا پورا کرے۔ تو اس کے لیے یہ ہے جتنے تجربہ کار صحافی ہیں ان کو دیکھ لیں، یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک پر ان کے ویڈیوز موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی صحافتی کتب بہت سارے موجود ہیں کہ آپ ان کا مطالعہ کریں۔ صحافت کے لیے لازمی ہے، اگر آپ صحافی بنیں گے، رپورٹر بنتے ہیں یا آرٹیکل رائٹر بنتے ہیں، اس کے لیے مطالعہ انتہائی لازمی ہے تاکہ آپ کو اسلامی نقطہ نگاہ کے حوالے سے جتنے بھی معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں، عالمی دنیا کی جو حالات ہے، موجودہ حالات ہے، ماضی کے حالات ہے، آنے والے مستقبل ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے مطلب میدان خالی ہے، اگر صحافت میں آ جائے ہماری طرف سے جب بھی ان کو کوئی مدد وغیرہ ضرورت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس طرح نہیں کہ اب ہم رہنمائی کریں گے بلکہ برابری کی بنیاد پر وہ ہم سے سیکھیں گے، ہم ان سے کچھ سیکھیں گے۔ بہت شکریہ مولانا عبداللہ شاہوانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دے دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا مولانا صاحب کی باتیں، گفتگو سن لیا آپ نے کہ نوجوانوں کے لیے جو مولانا صاحب کا جو پیغام ہے اور جو ان کی تمنائیں ہیں، ظاہر سی بات ہے میں ان کی باتوں کی خود ہی ترجمانی نہیں کرنا چاہتا، آپ نے ان کی باتیں سن لیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ آپ جو سینئرز ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کے رائے کے مطابق اگر ہم اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری کام آگے بڑھے گی اور ہمارے علاقوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کافی مدد ملے گی۔